جذباتی ہوتی ہیں، پھر بعد میں 2-4 دنوں بعد خیال آتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے حماقت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے ملنے گئے، اور حضرت علی سے، اپنے داماد حضرت علی سے، نبی کی بیٹی سے بڑھ کر اس کائنات میں کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے۔ جب گئے ہیں پوچھا کہ حضرت فاطمہ سے کہ علی کہاں ہیں، تو فرمایا کہ ان سے میری کسی بات پہ اونچ نیچ ہو گئی ہے، ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے۔ آج کا کوئی سسر ہوتا ایک دم تل ملا جاتا، ابے دیکھتا اس سالے کو گیا کدھر ہے بھائی، اور بیٹی بھر بھر کے سناتی۔ بیٹی کا جب پھڈا ہوتا ہے نا اپنے شوہر سے، تو اپنے باپ کو جو وہ پھڈے کی داستان سناتی ہے، جتنا ہوتا نہیں ہے وہ ایسے لگا بجھا کے سناتی ہے، اور وہ غصے سے 2-2 فٹ تل ملا رہا ہوتا ہے۔ تو نبی کا حق تھا کہ آپ کہتے کہ میری بیٹی سے علی کون ہوتا ہے جھگڑنے والا، میں نے علی کو اتنی عزت دی، اپنی بیٹی اس کو دے دی، پیغمبر کی بیٹی، بتاؤ اس سے بڑا کسی کا اکرام ہو سکتا ہے کہ نبی اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دے؟ تبھی صحابہ کرام حضرت فاطمہ کی زندگی میں حضرت علی کا بہت اکرام کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو حضرت علی نے دیکھا کہ اب لوگ میری اس طرح عزت نہیں کرتے جس طرح پہلے کیا کرتے تھے، کرتے تو اب بھی تھے لیکن پہلے بہت زیادہ تھی، اب اس میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہے۔ کیوں؟ پہلے بہت زیادہ کیوں؟ بھائی ان کے نکاح میں نبی کی بیٹی ہے، جب وہ ختم ہو گئی، انتقال ہو گیا، تھوڑی سی کمی آئی، تھوڑی سی اس میں۔ تو کتنی عزت حضرت علی کی، آج بھی حضرت علی کا مقام کیوں ہے نبی کے داماد۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غصہ آنا چاہیے کہ علی میری بیٹی سے لڑ رہا ہے بھائی، اور لڑ کے گھر سے چلا گیا غصے میں۔ کچھ بھی غصہ نہیں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جب اپنی بیٹی سے، اپنے داماد کی برائی سنو تو ایک دم سیخ پا نہ ہو جایا کرو، اس کو نارمل لیا کرو، بولو چلتا ہے، نہیں یار کیا بچوں کی طرح سکھا رہا ہوں آپ کو، یہ باتیں بوڑھے کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بزرگوں کی باتیں جو میں آپ اس عمر میں آپ کے سامنے بھی دادا اور ناناؤں سے سنا کرتے تھے ہم لوگ۔ تو جب بیٹی شکایت کرے اپنے میاں کی، اول تو بیٹی کو چاہیے جتنی بات ہے اتنی بیان کرے، وہ اس میں لگا کے نا اس کو ایسا بنا کے رکھ دیتی جیسے اس سے زیادہ غلیظ آدمی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اپنے میاں سے زیادہ۔ حضرت فاطمہ نے کیا بتایا، یا رسول اللہ، اے میرے والد محترم، کچھ بات ناراضی کا معاملہ ہو گیا، غصے میں گھر سے چلے گئے۔ نبی کو ذرا بھی غصہ نہیں آیا، نارمل لیا، اچھا بھی دیکھتا ہوں کہاں گئے، تو ہم ہوتے تو تھانے پہلے پہنچتے، نارمل لیا، ہو جاتا ہے بھائی گھر میں میری بیٹی ہے مگر ہے تو ان کی بیوی، اکٹھے رہیں گے تو کچھ تو ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے مسجد نبوی میں، دیکھا حضرت علی مٹی پہ سو رہے ہیں، مسجد نبی کا فرش مٹی کا تھا، مٹی پہ لیٹے ہوئے سو رہے ہیں اور نشان پڑ گئے چہرے پہ، گھر سے ناراض ہو کے مسجد میں لیٹ گئے جا کے اور آنکھ لگ گئی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں لیٹنا بھی جائز ہے، سونا بھی جائز ہے۔ بعض لوگ مسجد میں سونے والے کو ایسے ٹھڈے مار مار کے اٹھاتے ہیں نا اس بیچارے کو، لیٹنا بھی جائز ہے، سونا بھی جائز ہے جی۔ ادب کے خلاف اگر ہوتا نا حضرت علی نہ لیٹتے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ مسجد کو سرائے بنانے کی اجازت نہیں ہے، منع اس لیے کیا جاتا ہے کہ اب اگر عمومی اجازت دے دی جائے نا تو آج کل لوڈ شیڈنگ کا زمانہ ہے، حضرت علی کا تو سال میں ایک دفعہ پھڈا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، آ گئے، آج تو ہر آدمی کے روز جھگڑے ہو رہے ہیں، تو مسجد کم لگے گی، وہ کوئی سرائے اور ہوٹل زیادہ لگے گی۔ پھر لوگوں کے سونے کے اسٹائل بھی مختلف ہیں، تمیز سے تھوڑی سوتے ہیں، ایک ٹانگ ادھر جا رہی ہے، ایک وہاں جا رہی ہے، جا رہے ہیں، کبھی الٹا اوندا پڑا ہوا ہے، کبھی چت لیٹا ہوا ہے، تو یہ تمیز نہیں ہے، اس لیے منع کیا جاتا ہے، لیکن فی نفسی ہی مسجد میں سونا جائز ہے۔ تو حضرت علی کو دیکھا کہ سو رہے ہیں مسجد میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو اٹھایا کیسے، یا ابا تراب، اے مٹی والے، ابو تراب کہا، مٹی والے، یہ محبت سے کہا، اے مٹی والے۔ حضرت علی نے پوری زندگی اپنی کنیت پھر کیا رکھی ہے، ابو تراب، ہمیشہ اپنے آپ کو ابو تراب کہا کرتے تھے کیونکہ ان کو نبی سے یہ جملہ بڑا اچھا لگا، تو ہمیشہ کے لیے حضرت علی کی کنیت کیا پڑ گئی، ابو تراب۔ آپ کہیں بھی حدیث کی کتاب میں دیکھیں، عن ابی تراب علی ابن ابی طالب،
ابو تراب سے مروی ہے. تو اس موقع پر کہا, کچھ بھی نہیں ڈانٹا, کوئی کچھ بھی نہیں کہا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام یہ سب ہوتا تھا, چلتا تھا گھروں کے اندر. جو آدمی متکبر ہوتا ہے نا, وہ ذرا سی بات برداشت نہیں کرتا. میری شان میں گستاخی ہو گئی, میں ایسا آدمی, میں بالکل نیک پرہیزگار, چلا لگا کے آیا ہوں, 4 مہینے سے آیا ہوں, ٹھڈا کر رہی ہے میرے سے. تجھے تو مجھ سے بات کرنے سے پہلے 11 دفعہ درود شریف پڑھنا چاہیے, صحیح ہے نا. اور جو ہے اس طرح سے بات ہونی چاہیے. تو نبی کی بیٹیوں کے ساتھ بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود بھی گھر میں ایسا ہوا. تو یہ دوسری حکمت سمجھ میں آ گئی. اس واقعے کو قرآن کیوں بیان کر رہا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اگر کسی کے گھر میں جھگڑا اونچ نیچ ہو رہی ہے تو گھر کے سربراہ سے بدگمان نہ ہو. بولو بھائی چلتا ہے, سب چلتا ہے, ہوتا ہے. وہ لڑ وڑ کے سلو کر دیا. سلو میں بات آئی نا, بعض لوگ کہتے ہیں جب تک بات کلیئر نہیں ہوگی سلو نہیں ہوگی. اس نے یہ بولا تھا, پھر اس نے یوں بولا تھا, پھر اس نے, اس سے بات خراب ہوتی ہے, کبھی بنتی نہیں ہے. بہت بڑے بڑے معاملے ہو نا, ان میں تو جرگہ بٹھا لینا.